یہ ریاست آیووا کی کیپٹل ڈیموئن میں قائم مسجد النور ہے۔ یہ شہر کی ان 5 مساجد میں سے ایک تھی جہاں گزشتہ ہفتے کاکسس کا انعقاد کیا گیا۔ ہم یہاں مسجد میں انتخابات کی اہمیت، اس میں شرکت اور ووٹنگ کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ریاست آیووا میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ اگرچہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ امریکی سیاست میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ کس کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ یہاں پر میری مسلمان امریکیوں سے بات ہوئی، میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن ایشوز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے، جیسا کہ ہر عام امریکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں نئے صدر کے کیا خیالات ہیں، ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک چیز جو وہ کر رہے ہیں وہ اسلامی طرز زندگی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اگر مسلمان کوئی جرم کرتا ہے اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسیحی کرتا ہے تو محض جرم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے مزید 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں سے 3 میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مسلم اکثریت والے 7 ملکوں پر عائد کی گئی سفری پابندیوں کو مسلم بین کا نام دے کر اس پر سخت تنقید بھی کی گئی۔ آیووا کے زیادہ تر مسلمان تارکین وطن کے لیے امیگریشن قوانین میں نرمی اہم ایشوز میں سے ایک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک اقدام ہے۔ آپ کسی کو امریکہ آنے سے صرف اس لیے نہیں روک سکتے کہ وہ کسی خاص جگہ سے آ رہا ہے یا وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایشو ہے جس کے لیے ہمیں صحیح صدر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈیموئن میں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے مسلم امریکنز کو امید ہے کہ اس سال نومبر میں منتخب ہونے والا صدر اس وقت امریکہ میں شدید سیاسی تقسیم کے ماحول میں مثبت تبدیلی لا سکے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، ڈیموئن، آیووا۔